السلام علیکم پیارے دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں۔ حضرت علی کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سبھی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا۔ ان کے 2 بچے ہیں، یعنی حسن اور حسین، ابھی چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج ہی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ 4 روٹی لائی، پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دیتی ہے، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین نے روٹی کھائی۔ مگر دوستو، اللہ کی قسم، وہ فاطمہ تھی جنہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی تم اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا کہ اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے کے چلیں۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگی کہ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے میں آپ کو روٹی کھلاؤں گی، اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی اور روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اب کیوں روتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کیا کل میرے گھر میں چولہا گناہگار امت ہم ہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھی بھوکی رہی، اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کل قیامت کے دن میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اسی طرح اور ایک واقعہ اہل بیت کا ہے، اسے بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانگی کہ اے میرے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن تیرے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ، کیا ہم نے جو امام حسن اور امام حسین کے لیے روزے کی نیت کی تھی
میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری کریں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ یا علی، شیر خدا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افطاری بھی ساتھ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی نے بھی ایسا ہی کیا تو ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر یہ پاک پنجتن پاک روزہ کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف لائے تو پنجتن پاک کا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی، بیوی فاطمہ الزہرا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں پنجتن پاک میں تقسیم کی گئی۔ جیسے روزے کھولنے کا وقت قریب آنے لگا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگایا اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین نے فرمایا کہ نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت امام علی نے 5 روٹیاں جو پنجتن پاک کے حصے کی تھی دروازے پر آئے اور فقیر کو دے دی۔ اللہ اکبر! اور سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزے رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنے جو لے آئے جن سے 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے مجھے کھانا کھلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے حصے کی روٹی مستحق کو دے آؤ۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے فرمایا کہ نانا جان،
ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ پنجتن پاک کی وہ 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملی اور پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزے رکھیں گے۔ تو ویسے ہی پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لائے کہ 5 روٹیاں بنا سکے۔ ماں فاطمہ الزہرا نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان میں سجائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے تو پنجتن پاک دسترخوان پر بیٹھے۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی کو اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی کو اس مستحق کو دے دوں گا۔ ماں فاطمہ الزہرا نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے بھی فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی کو اس مستحق کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر پانی سے افطاری کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دوستو، اس واقعہ سے اہل بیت کے گھرانے کے پنجتن پاک کا عجیب و غریب حال معلوم ہوا ہے کہ مسلسل 3 روز سحری اور افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھا اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، یہی اہل بیت کی شان ہے۔